حي على الفلاح. ذرا تصور کریں، چاروں طرف دشمنوں کی فوجیں محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور شہر کے اندر ایک عجیب سی نفسیاتی جنگ اور پروپیگنڈے کا طوفان برپا ہے۔ ایسے ناممکن اور سخت ترین حالات میں بھلا ایک بالکل نیا معاشرہ کیسے تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ایک ایسی تاریخی اور مذہبی دستاویز کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے ان دونوں مشکل محاذوں پر ایک ساتھ کامیابی حاصل کی۔ بات ہو رہی ہے 5 ہجری کے اس انتہائی کٹھن دور کی، جب مدینہ کی نوزائیدہ ریاست اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ہم جس گہری اور کثیر الجہتی تفسیر کو سمجھنے جا رہے ہیں اس کا مرکز ہے سورۃ الاحزاب۔ دیکھیے، یہ کوئی عام تاریخی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح ایک قیادت نے اپنی صفوں کے اندر اور باہر موجود شدید ترین دباؤ کا مقابلہ کیا۔ ہمارا مقصد بالکل غیر جانبدار رہ کر اس ماخذ کے کلیدی پیغامات اور اس وقت کے زمینی حقائق کو سامنے لانا ہے۔ تو آج کے سفر میں ہم جن اہم چیزوں کا احاطہ کریں گے ان میں شامل ہیں تاریخی سیاق و سباق، پرانی سماجی رسوم کی اصلاح، غزوہ احزاب کے جنگی حالات، اہل بیت کے لیے رہنمائی، لے پالک کی رسم کا خاتمہ، اور آخر میں امانت اور آزادی ارادہ کا ایک بہت ہی گہرا کائناتی تصور۔ شروعات کرتے ہیں سیاق و سباق اور 5 ہجری کے دور سے۔ اس تاریخی متن کے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جو خاص طور پر نبوت کی تصدیق اور قیادت کی بھاری ذمہ داریوں پر مرکوز ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب معاشرے کو بیرونی حملوں اور اندرونی سازشوں نے مکمل طور پر گھیر رکھا تھا۔ اگر ہم ٹائم لائن پر نظر ڈالیں تو 5 ہجری کا سال صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھا۔ ایک طرف غزوہ خندق اور بنو قریظہ کا محاصرہ جاری تھا، تو بالکل اسی وقت معاشرے کے اندر جڑوں تک پھیلی ہوئی دور جاہلیت کی پرانی رسومات کو بھی جڑ سے اکھاڑا جا رہا تھا، یعنی جنگی اور سماجی تبدیلیاں دونوں ایک ساتھ ٹکرا رہی تھیں۔ ماخذ کے مطابق اس کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ پیغمبر کو مسلسل یہ ہدایت کی جا رہی تھی کہ وہ منافقین کے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے اور تانوں کی بالکل پرواہ نہ کرے۔ قیادت کو صرف خدا پر بھروسہ رکھنا تھا اور اپنے مشن پر فوکس رکھنا تھا، چاہے مخالفت کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، یعنی سماجی رسوم کی اصلاح اور جاہلیت سے ناتا توڑنا۔ ظاہر ہے، ایک نیا معاشرہ بنانے کا مطلب یہ تھا کہ گہرائی تک رچی بسی کچھ پرانی عرب رسومات کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ عرب جاہلیت کی ایک انتہائی حیران کن اور خطرناک رسم تھی جسے زہار کہا جاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ غصے میں آ کر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دیتا تو بس وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ یہ ایک ناقابل واپسی طلاق سمجھی جاتی تھی، لیکن قرآن نے آ کر اسے ایک بیہودہ اور جھوٹی بات قرار دیا۔ اب اس پر کفارہ تو ادا کرنا پڑتا ہے، جیسے مسلسل روزے رکھنا یا غریبوں کو کھانا کھلانا، لیکن اور یہ بات بہت اہم ہے، اس کی وجہ سے خاندانوں کو تباہ ہونے سے بچا لیا گیا اور نکاح کو برقرار رکھا گیا۔ یہ اپنے وقت کی ایک بہت بڑی سماجی تبدیلی تھی۔ اسی طرح ایک اور بڑی اصلاح بچوں کو گود لینے یعنی متبنی کی رسم کے حوالے سے تھی۔ ماخذ کے مطابق اس دور میں منہ بولے بیٹوں کو بالکل حقیقی خون کے رشتوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس رسم کو ختم کیا گیا تاکہ معاشرتی اصولوں کو زمینی اور حیاتیاتی حقائق کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ اب واضح کر دیا گیا کہ منہ بولے بچوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے ہی پکارا جائے، اور ہاں، یہ بھی کہا گیا کہ ماضی میں جو کچھ لا علمی میں ہوا اسے معاف کر دیا گیا ہے۔ اب ذرا ان سماجی اصلاحات سے باہر نکل کر تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی غزوہ احزاب اور محاصرے میں بقا۔ ایک طرف اندر یہ اصلاحات ہو رہی تھیں اور دوسری طرف شہر کی سرحدوں پر جنگ لڑی جا رہی تھی۔ غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس کے دوران بیرونی دباؤ انتہائی خوفناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ دشمنوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر مدینہ پر ایک بہت بڑا حملہ کر دیا تھا۔ متن میں بتایا گیا ہے کہ ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کو صرف الہی قوتوں پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی گئی اور آخر کار انہی طاقتوں کے ذریعے اس مشترکہ فوج کو پسپا کیا گیا۔ اس جنگ کے کچھ انتہائی سخت حقائق بھی تھے۔ ماخذ کے مطابق بنو قریظہ نامی قبیلے نے عین وقت پر امن کا معاہدہ توڑ دیا اور حملہ آوروں کے ساتھ مل گئے۔
ایک یہودی رہنما خوئی بن اخطب نے کعب بن اسد کو اس غداری پر اکسایا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ کے فوراً بعد مسلمانوں نے ان کا 25 دن تک محاصرہ کیا، جس کے بعد ایک سالس کا فیصلہ مان لیا گیا، جس کے تحت لڑنے والے جنگجوؤں کو موت کی سزا دی گئی اور باقیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ قدیم جنگوں میں معاہدہ توڑنے کے نتائج دراصل ایسے ہی سخت ہوا کرتے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، اہل بیت کے لیے رہنمائی۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بیرونی محاصرہ صرف سرحدوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ منافقین نے پیغمبر کے گھر والوں کے خلاف ایک خاموش نفسیاتی محاصرہ بھی شروع کر رکھا تھا، یعنی گھر کا یہ نجی محاذ بھی جنگ کا حصہ بن چکا تھا۔ منافقین کی عورتیں پیغمبر کی بیویوں کے ذہنوں میں مسلسل زہر گھولنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ ان کی زندگیاں تو آسائشوں سے خالی ہیں۔ اسی پس منظر میں متن یہ واضح کرتا ہے کہ پیغمبر کی بیویوں کا درجہ عام خواتین جیسا ہرگز نہیں تھا، انہیں مومنین کی مائیں قرار دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا ایک بہت ہی اعلیٰ مقام، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھاری ذمہ داریاں اور بہت سخت احتساب۔ انہیں منافقین کی سازشوں سے بچانے کے لیے کچھ مخصوص حفاظتی اور اصلاحی اقدامات دیے گئے۔ انہیں ہدایت دی گئی کہ وہ وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیں، پرانی جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کریں، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کریں، اور سب سے اہم بات، اپنے گھروں کو تعلیم و تربیت کا مرکز بنائیں، جہاں سے قرآنی حکمت کی روشنی پورے معاشرے میں پھیل سکے۔ پانچواں حصہ، متبنہ یعنی لیپالک کی رسم کا خاتمہ۔ اب ہم اس دور کی سب سے متنازعہ اور بڑی سماجی اصلاح کی طرف آتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی گہری جڑیں رکھنے والی رسم کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قیادت خود سب سے پہلے عملی نمونہ پیش کرے۔ ماخذ حضرت زید اور حضرت زینب کے واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ حضرت زید، جو ایک آزاد کردہ غلام اور پیغمبر کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ یہ شادی نہ نبھا سکے اور کچھ ذاتی اختلافات کی وجہ سے انہوں نے طلاق دے دی۔ منافقین نے اس موقع کو پروپیگنڈے کے لیے خوب استعمال کیا۔ چونکہ عرب میں لے پالک بیٹوں کو حقیقی بیٹوں کا درجہ حاصل تھا، اس لیے جب خدا نے پیغمبر کو حضرت زینب سے نکاح کا حکم دیا تو یہ دراصل اس پرانی فرسودہ رسم پر ایک بہت بڑی اور براہ راست ضرب تھی۔ متن اس واقعے کو ایک وسیع اصول قائم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر ذاتی ہچکچاہٹ یا سماجی دباؤ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ یہاں تک کہ پیغمبر خود بھی شدید سماجی رد عمل کی وجہ سے ہچکچا رہے تھے، لیکن انہیں ہدایت دی گئی کہ وہ لوگوں کے طعنوں کی پرواہ کیے بغیر اس خدائی فیصلے پر عمل کریں۔ چھٹا اور آخری حصہ، امانت اور آزادی ارادہ کا کائناتی تصور۔ 5 ہجری کے ان تاریخی اور زمینی واقعات سے نکل کر اب ہم سورت کے اختتام کی طرف چلتے ہیں، جو ہمیں ایک بہت وسیع کائناتی نقطہ نظر سے روشناس کراتا ہے۔ یہاں ایک خاص اصطلاح استعمال ہوئی ہے، امانت۔ متن کے مطابق یہ امانت دراصل انسان کی مرضی اور ارادے کی آزادی کا نام ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر انسان کی زمین پر خلافت اور اس کی تکریم کا دارومدار ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بلکہ ارادے کی یہ آزادی ایک انتہائی بڑی آزمائش اور خدا کے سامنے حتمی جواب دہی کا نام ہے۔ یہ ایک ایسا کائناتی واقعہ ہے جہاں یہ امانت آسمانوں، زمین اور دیوا ہیکل پہاڑوں کے سامنے پیش کی گئی، مگر وہ اس کی بھاری ذمہ داری سے ڈر گئے اور انہوں نے اسے اٹھانے سے صاف انکار کر دیا۔ سوچئے، ان بے جان چیزوں کے پاس ارادے کی آزادی نہیں ہے، لیکن انسان نے آگے بڑھ کر اس خوفناک بوجھ کو اٹھا لیا۔ ماخذ اس مقام پر انسانی فطرت کو بیان کرنے کے لیے 2 بہت گہری عربی اصطلاحات لاتا ہے، ظلوم اور جہول۔ ہم انسانوں کے اندر متضاد جذبات موجود ہیں۔ ہم حق اور انصاف جاننے کے باوجود ظلم کر سکتے ہیں، اور علم رکھنے کے باوجود جذبات اور جہالت کے اندھیرے میں ڈوب سکتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان کا یہ ظلوم اور جاہول ہونا ہی وہ اصل وجہ ہے جس کی بنا پر وہ اس عظیم اخلاقی امتحان کا اہل بنا ہے۔ دیکھیے، فرشتے تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کی کوئی آزمائش نہیں ہے، لیکن انسان جب اپنے اندر موجود ان نفسانی خواہشات اور منفی جذبات سے لڑ کر اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے تو وہ مقام میں فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ متن اس بھاری کائناتی بوجھ کو سنبھالنے کے لیے مرد اور عورت دونوں کو بالکل مساوی طور پر ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ یہ صفات کی ایک بہت شاندار فہرست ہے جس میں فرمانبردار، سچے،
روزہ دار، صدقہ دینے والے اور پاک دامن مردوں کے ساتھ ساتھ بالکل انہی صفات کی حامل عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل میں دونوں کا کردار برابر ہے اور دونوں کو انفرادی طور پر اس امانت کا حساب دینا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد اب یہ ایک بڑا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ اگر کائنات کی عظیم ترین اور مضبوط ترین تخلیقات نے اس ارادے کی آزادی اور جواب دہی کے بوجھ سے پناہ مانگی تھی، تو آج ہم انسان اس امانت کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی منفی خواہشات سے لڑ کر اس امتحان میں سرخرو ہو رہے ہیں، یا محض ظلوم اور جہول بن کر رہ گئے ہیں؟ اس گہری سوچ کے ساتھ ماخذ کا آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیشہ علم حاصل کرتے رہیں اور ان حقائق پر غور کرتے رہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔